السلام علیکم۔ گلوبل بزنس آئیڈیاز میں ملک ظہور احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو میں کیا ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ آپ امیر آدمی کیسے بن سکتے ہیں۔ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے۔ اگر ہم پاسٹ کی ہسٹری دیکھتے ہیں، بل گیٹس کی ہسٹری دیکھتے ہیں، تو سوال ہمارے ذہن میں بڑا قیمتی آتا ہے کہ کیا وہ پہلے دن سے رچ پرسن تھا۔ ملک ریاض کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا وہ پہلے سے ہی رچ پرسن تھا، یا اس کے علاوہ اور کامیاب ترین لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو ریچسٹ قسم کے لوگ ہیں، جو ٹاپ کلاس لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر کامیاب ہیں، کیا وہ پہلے دن سے امیر تھا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑی زبردست قسم کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ قرآن مجید تو ویسے ہی حکمت سے بھرا پڑا ہے، لیکن ایک بات جو ہمارے لیے بڑی زبردست ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں کامیاب ترین شخص بننا چاہتے ہیں یا آخرت میں کامیاب ترین شخص بننا چاہتے ہیں تو جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اس کوشش کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتا ہے۔ اگر سنسیئر ہو کر، فوکس ہو کر، کنٹینیو ورک آپ کریں تو کامیابی آپ کے ساتھ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ تین چیزیں آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کنٹینیوٹی سے کام کر رہے ہو، فوکس بھی آپ ہوں اور سنسیئر بھی آپ ہوں تو ناکام ہو جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ بل گیٹس نے ایک بات کہی تھی جو آج اس ٹاپک کے حوالے سے بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ غریب مر جاتے ہو تو یو آر رسپانسیبل۔ واقعی ہم رسپانسیبل ہیں اگر ہم غریب مر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا ایک دماغ دیا ہے، دنیا کے اندر ہر قسم کی فیسلٹی دی ہے۔ خاص طور پر جو آج کل کا دور جا رہا ہے، اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت سوشل نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ہمیں باہر جا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سوشل نیٹ ورک کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں تو پوری دنیا ہماری صرف اور صرف ایک موبائل کے اندر یا ایک ہمارے اس کے اندر لیپ ٹاپ کے اندر پوری دنیا بالکل سمٹ جاتی ہے۔ وہاں ہم اپنی مرضی کے سارے کام کر سکتے ہیں، مرضی کی آڈینس بھی لے سکتے ہیں، مرضی سے سارے کام کر سکتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم فوکس ہو کر کنٹینیوٹی کے ساتھ اور سنسیئر ہو کے کام کریں تو ڈیفینیٹلی بات ہے یہ تینوں چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ آج کل کے دور کے اندر ایک آئیڈیل ایسا دور ہے، ایسا بہترین دور ہے کہ اس دور میں بھی اگر ہم غریب رہ جاتے ہیں تو پھر تو یقین کرو ریئل بات ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سوشل نیٹ ورک آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس یوٹیوب کی صورت میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ کے پاس انسٹاگرام کی صورت میں بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ کے پاس لنکڈ ان کی صورت میں بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ کے پاس فیس بک کی صورت میں بہت بڑا پلیٹ فارم موجود ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن کی ہزاروں ویب سائٹیں آپ کے پاس موجود ہے۔ لاکھوں قسم کے نئے کام کی ٹیکنیکس روزانہ کی بنیاد پہ آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے مائنڈ کو میچنگ کرنا ہے، مائنڈ کو میچنگ کرنے کے بعد ایک کام کو آپ نے لے لینا ہے، لینے کے بعد اس کے اوپر کنٹینیو کام کرتے رہنا ہے اور اس پر کامیاب ہو جانا ہے۔ اس کے اندر کامیابی اور ناکامی کے اندر ایک سب سے بڑا جو ہمارے اندر اور عام بندوں کے اندر جو خاص قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر پرسن جو ہے وہ ٹف کنڈیشن سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، چاہے وہ دین کی بات کریں یا دنیا کی بات کریں۔ دین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے جو ٹف کنڈیشن سے نہیں گزرا ہو، کوئی ایسا صحابہ نہیں ہے جو ٹف کنڈیشن سے نہیں گزرا ہو، کوئی ایسا نیک آدمی نہیں ہے جو ٹف کنڈیشن سے نہیں گزرا ہو۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ اس طرح اگر دنیا کی بات کریں تو ٹف کنڈیشن رہتی ہے۔ بل گیٹس کے ساتھ بھی ایک ٹف کنڈیشن آئی تھی دنیا کے حوالے سے، اور وہ 12 سال تک ایک چیز پہ فوکس ہو کے کام کرتا رہا، اور 12 سال کے بعد وہ جب نکلا تو وہ ٹاپ کلاس لوگوں کی فہرست میں شامل تھا۔ ملک ریاض کے ساتھ بھی ایک ایسی ہی ٹف کنڈیشن آئی، تو وہ جب ٹف کنڈیشن آئی تو وہ جب نکلا تو وہ ٹاپ کلاس لوگوں میں شامل تھا۔ عمران خان جب 92 کے ورلڈ کپ کا کیپٹن تھا اس وقت پاکستانی ٹیم کا برا حال تھا، بہت برا حال تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستانی ٹیم جیت جائے گی۔ لیکن اس کے اوپر جب فوکس ہو کے کام کیا گیا، فوکس ہو کے ورکنگ کی گئی، فوکس ہو کے پوری ٹیم کو عمران خان نے اکٹھا کیا، سمیٹا، تو اس کے بعد رزلٹ یہ ہوا کہ ورلڈ کپ سے پہلے ہی لوگوں نے باقاعدہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان ول بی ورلڈ چیمپئن۔ یہ سب سے پہلے بات کہی تھی، سیمی فائنل سے بھی پہلے بات کہی تھی، یہ سنیل گواسکر نے یہ بات کہی تھی کہ آئی تھنک پاکستان وڈ بی ورلڈ چیمپئن۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہے اور آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو کہنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ فوکس ہو کے کام کرتے ہو آپ کے پاس ٹف کنڈیشن بھی آتی ہے،
جو ٹف کنڈیشن سے گزرتا ہے وہی کامیاب ترین ہوتا ہے. جیسے ایک سوال یہ تھا کرونا کے ٹائم پہ بڑی ٹف کنڈیشن آئی, پوری دنیا کا نظام جو ہے الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا, لیکن ایک طرف سے ٹف کنڈیشن بھی تھی اور ایک طرف سے ہمارے جیسے اور آپ لوگوں کے لیے ایک نیا دور تھا, ایک نیا سسٹم تھا, نیا دور تھا. کیونکہ ٹف کنڈیشن میں جب بھی پیدا ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اور جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کے الفاظ بھی ہیں کہ ٹف کنڈیشن جب بھی آتی ہے وہ ایک اپرچونٹی کریٹ کرتی ہے. ٹف کنڈیشن کے اندر اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے. اب آپ پہ منحصر ہے کہ اس ٹف کنڈیشن کو اپرچونٹی میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں. انسان کے اوپر جب ٹف کنڈیشن آتی ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے اس کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے, یا تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا یا وہ ٹاپ پہ چلا جائے گا. تو جو چیمپئن لوگ ہوتے ہیں وہ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں, جو آپ جیسے میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈاؤن فال ہو جاتے ہیں. تو ہم اگر کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ٹف کنڈیشن کا سامنا کرنا ہے. اپنی ڈائریکشن آپ نے کریکٹ کرنی ہے. پہلے سوچنا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا ہماری اسٹرینتھ کے مطابق ہے, کیا ہمارے لیول کے مطابق ہے, کیا ہماری مائنڈ میچنگ کے مطابق ہے, کیا اس کام کے اندر آگے جا کے ہمیں اس کا بینیفٹ ملے گا, کیا یہ کام کر کے میں کسی مقام پہ پہنچ سکتا ہوں. دین آپ کنٹینیو کام کرتے رہے. پہلا دن یا دوسرے دن یا 4 دن یا مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد کامیابی نہیں ہے. کامیابی ایک مسلسل لگاتار محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے. بل گیٹس نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو اس نے 12 سال لگائے ہیں, اور اگر ملک ریاض کامیاب ترین رچ مین پرسن کی شامل ہوا تو اس نے 15 سال لگائے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہے تو عمران خان کی 20 سال کی پوری محنت شامل ہے, جس میں وہ کیپٹن بنا, اس کے بعد اس نے پورا سسٹم کو ریکگنائز کیا, اس کے بعد اس کو ریگولائز کیا, اس کے بعد اس سسٹم کو بنایا اور پھر آگے جا کے بڑھے. تو آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلی بات ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا اور ٹف ٹائم کی فیسنگ کرنی پڑے گی. ٹف ٹائم اٹس دا نیم آف ادر اپرچونٹی فار یو. لیکن کہنے والی بات یہ ہے کہ اس پہ آپ نے رک جانا ہے, اس پہ آپ نے اڑے رہنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈٹ جانا ہے. جب آپ اڑ جائیں گے, ڈٹ جائیں گے, رک جائیں گے اور لگاتار کام کرتے رہیں گے, لیکن آپ کی ڈائریکشن کریکٹ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ لاہور کی بس میں بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہو میں کراچی پہنچ جاؤں گا. نہیں, پہلے اپنی ڈائریکشن سیٹ کریں. ڈائریکشن سیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ایک کام کے اندر کنٹینیو پیدا کریں. ٹف ٹائم جو بھی آئے گا اس کا فیسنگ کریں, اس کے بعد آپ کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو کامیابی کس کے اندر شامل ہے؟ کامیابی اس میں شامل ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فوکس ہو کے کام کرنا ہے, کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرنا ہے, لگاتار کام کرنا ہے اور لانگ ٹرم کا ایک پلان بنانا ہے, اس کے اوپر چلتے ہوئے کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جانا ہے. جیسے بل گیٹس نے 12 سال کے بعد یہ اچیومنٹ حاصل کی, اس کے علاوہ ملک ریاض نے 22 سال کے بعد یہ اچیومنٹ حاصل کی, عمران خان نے 20 سال کے بعد اچیومنٹ حاصل کی. تو ہمیں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن اگر ہم ڈائریکشن اپنی رائٹ رکھتے ہیں, ڈائریکشن اپنی کریکٹ کرتے ہیں تو دین ہمارے لیے کوئی ایشو یا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ٹف کنڈیشن میں گھبرانا نہیں ہے, بلکہ ٹف کنڈیشن جب بھی آئے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ٹف کنڈیشن آپ کو ایک اپرچونٹی کریٹ کر رہی ہے. اس ویڈیو کو یہاں تک رہنے دیتے ہیں, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.